کا اظہار کرنا، بیٹی کے جنم پر واویلا کرنا، یہ مسلمانوں کی ریت نہیں ہے، اسلام کا سبق نہیں ہے، اہل یورپ کا ہے، جو بلوغت کے بعد فارغ کر دیتے ہیں، جن کی وراثت میں نہ بیٹی کا حق ہے، نہ بلوغت کے بعد باپ کے گھر میں حق ہوتا ہے، جائے جہاں دھکے کھانے یا کھائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہی حکم، وہی فیصلے، وہی جاہلیت اپنے ملک میں بھی لائیں۔ اللہ اکبر، افحکم الجاہلیت یبغون، یہ لوگ جاہلیت کے دستور چاہتے ہیں، جاہلیت چاہتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی قضاء و قدر پہ، اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے۔ دنیا میں بھی ناموری ہے، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی عزت سے نوازے گا۔ میرے بھائیو، جب یہ دونوں رشتے ایک بندھن میں جڑ جاتے ہیں، پھر خاوند کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یہ تھوڑا حق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بلا اجازت، اور حدیث میں بھی یہ آتا ہے، زبردستی کر کے عورت کو آگے بیایا نہیں جا سکتا، ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باکرہ لڑکی اس وقت تک اس کا نکاح نہ کیا جائے حتی تستأمر، یہاں تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے، اس سے اذن نہ طلب کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح شوہر دیدہ عورت کے حوالے سے بھی یہی فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید عورت کی قرآن میں بھی عزت افزائی اس طرح کی گئی ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کے مہر دیے جائیں۔ اور پھر خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات زندگی ان کو پورا کرے، ان کے لباس کا خیال رکھے، ان کی خوراک کا خیال رکھے، ان کی دیگر ضروریات زندگی کو ملحوظ رکھے۔ خاوند کے حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، خاوندوں کے اگر عورتوں پہ بھی حقوق ہیں تو اسلام نے عورتوں کے لیے بھی خاوندوں پہ حقوق رکھے ہیں۔ خاوندوں کے بھی کچھ فرائض ہیں، تو جیسے یہ چاہتا ہے عورت میرے حقوق کو ملحوظ رکھے، مرد کو بھی چاہیے کہ میں اپنے واجبات کو ادا کروں۔ اللہ عز و جل نے مختلف مقامات پر جو جاہلیت میں یتیموں کے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے ساتھ اور دیگر عورتوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، اس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک شوہر کے عقد میں اگر دو عورتیں ہیں اور ان میں سے ایک کی طرف زیادہ رجحان ہے، اس کا زیادہ خیال رکھتا ہے، میلان زیادہ ہے، حقوق کی ادائیگی میں اس کو مقدم کرتا ہے، قیامت کے دن آئے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا قیامت کے دن آئے گا وَشِقُّهُ مَائِلٌ، ایک اس کا پہلو مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عورتوں کے جو اسلام نے حقوق متعین کیے ہیں، میرے بھائیو کمال کے حقوق ہیں۔ اب عورت، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اور وہ کن صفات کی حامل ہو، اس کا بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے، تاکہ زندگی کی جو گاڑی ہے بڑے متوازن طریقے سے چلے، اس گاڑی کی چال میں کوئی فرق نہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جن میں عورت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے خاوند کے حقوق کو پہچانے، اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے۔ ایک بدو، اس سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا، عورت کھڑی ہو تو لمبے قد کی لگے، بیٹھے تو نمایاں نظر آئے، بات کرے تو سچ بولے، اور اگر اس کو غصہ دلایا جائے تو حلم اور بردباری سے کام لے، کھانا پکائے تو لذیذ ہو،
खामद की फरमा बरदार हो, शौहर से मोहब्बत करने वाली हो, अपने घर से मोहब्बत करने वाली हो। शौहर अगर घर से बाहर जाए तो अपने घर की हिफाजत करे और फिर इन तमाम सिफात के साथ साथ घर से बहुत कम निकलने वाली हो, अपने खामद की वफादार हो और फिर मुनकसिरुल मिजाज और मुतवादे हो। जब खाना पकाए लजीज हो और फिर इसके बाद उसका जो भी काम होगा, जो भी अमल करेगी, वो पसंदीदा नजरों से देखा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में क्या फरमाया है? नेक बख्त औरत वो है कि खामोद जब उसकी तरफ देखे, इज़ा नज़र इलैहा सर्रतहु, उसको खुश कर दे, व इज़ा अमरहा अताअतहु, और अगर उसको कोई हुक्म दे तो उसकी फर्मा बरदारी करे। घर से गायब हो तो घर की भी हिफाजत करे, माल की भी हिफाजत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म के अशखास उनकी नमाज कबूल नहीं होती। उनमें से एक वो गुलाम, अब्दुन अबका मिन मवाली हत्ता यरजिआ, गुलाम अपने आका से भाग गया, बिन पूछे नहीं आता, वापस नहीं पलटता, बगैर इजाजत के चला गया, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। दूसरी वो औरत जो खामद की नाफरमान हो, जो खामद की नाफरमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो औरत की क्या जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, ये जरा काबिल गौर बात है। खामद की खिदमत गुजार हो। इस हवाले से हुसैन बिन मोहसिन रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस आती है, उनकी फूफी प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, बातचीत हुई, जो काम था उससे फारिग हुई। फरागत के बाद पूछते हैं, भी तुम्हारा खामद है? कहती हाँ अल्लाह के रसूल। फरमाया ऐना अंते मिन्हु, उससे कैसा सलूक करती हो? फरमाते हैं मा आलूहु इल्ला मा अजज़तु अन्हु, अल्लाह के रसूल भरपूर खिदमत करती हूं, इल्ला के कभी कभार जब ना हो सके तो फिर वो खिदमत रह जाती है। फरमाया फांजुरी ऐना अंते मिन्हु, ऐ खातून गौर कर ले तो उसके साथ क्या सलूक कर रही है। फइन्नमा हुवा जन्नतुक व नारुक, वही तेरी जन्नत है, वही तेरी दोज़ख है। जिस औरत को अपने इस खामद के हक का पता है, बतलाइए वो खामद का गिला शिकवा करके अदालत में धक्के खाएगी? वो शौहर के खिलाफ जाके दरखास्त देगी? सईदा फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, सय्यदतु निसाइल जन्ना, जनती औरतों की सरदार, काम करती हैं तो खुद करती हैं, चक्की खुद पीसती हैं, आटा खुद गूंथती हैं, घर में खाना खुद पकाती हैं। पता चला गुलाम आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, घर में मौजूद नहीं थे, वापस आ गई। सईदा आयशा बताती हैं सईदा फातिमा आई थी, आप खुद चल के आ गए, बेटी क्या जरूरत थी, क्यों आई थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लखते जिगर कहती हैं, अब्बा जान काम काज करती हूं, हाथों पे छाले पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं, तो एक गुलाम अगर हो तो मुझे इनायत कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इससे बेहतर अमल ना बताऊं, बेहतर काम ना बताऊं? वो काम क्या था? फरमाया जब सोवो तो तुम दोनों 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ लिया करो, अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हारी थकावटों को दूर फरमा देंगे। सईदा अस्मा बिनते अबी बर को देखिए, वो कहती जब मैंने जुबैर से शादी करवाई, जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु मामूली सहाबी नहीं है, जिल कदर सहाबी हैं, जब उनसे मेरी शादी हुई तो ना कोई जायदाद थी ना कोई गुलाम था, ना कोई जायदाद थी और ना कोई गुलाम था, एक सिर्फ घोड़ा था और एक ऊंट था।
گھوڑے کو چارہ بھی خود ڈالتی، گھاس بھی کھلاتی، اونٹ پہ پانی لاد کے ضرورت پوری کرتی، اور اسی طرح مشکیزے کو سی لیتی۔ گھر سے 2 میل کے فاصلے پر کھجوروں کا باغ تھا، وہاں میں خود جاتی، گٹھلیاں اٹھا کر سر پہ اٹھا کے گھر آتی۔ یہ سارے کام کاج کون کرتی تھی؟ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ کی بہن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی۔ اتنا مقدس رشتہ، اتنی عظیم خاتون۔ اب ہم مسئلہ پوچھتے ہیں، ایک نیا ٹرینڈ چلا، مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک حق کے علاوہ باقی بھی عورت پہ یہ فرض ہے کہ خامد کی خدمت کرے؟ جھاڑو دینا بلکہ خامد کے لیے ضروری کہ نوکر چاکر رکھے؟ مسئلہ یہاں تک آ گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا عورت کے لیے فرض ہے کہ نہیں فرض؟ یہ اہل یورپ سے ہمارا معاشرہ متاثر ہو چکا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو جو مسلمان خواتین تھی خامدوں کی خدمت کرتی، ان کے والدین کی خدمت کرتی، گھر کا کام کاج کرتی، بہت سی مثالیں ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے اپنا آئیڈیل یورپ کو بنا لیا تو پھر خاندان تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ عورت کہے گی میری ذمہ داری تو صرف خامد سے صحبت ہی ہے، کھانا پکانا میرا کام نہیں ہے، جھاڑو دینا میرا کام نہیں ہے، صفائی کرنا میرا کام نہیں ہے۔ تو پھر ایسی عورت اور مرد کے درمیان جھگڑے ہی ہوں گے، محبت اور الفت کا جو معاملہ بہت دور ہاتھ سے نکل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو عورت خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی۔ عورت کی ذمہ داری ہے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے گھر کی بھی حفاظت کرے، اور اسی طرح عورت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو کچھ خامد اس کو لا کے دیتا ہے اس پر شکر گزاری سے قناعت کرے، صبر سے کام لے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب میں یہ حدیث ہے، فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى امرأة، اللہ سبحانہ وتعالی اس عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے جو عورت لا تشکر لزوجہا، جو